یہ تم کیا اٹھا لائے ہو کہ بات پیش خدمت ہے جناب، اب اس کا گند کیسے صاف کریں۔ اب معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پہلی سیاسی خاتون، جو پہلی خاتون اول جو ہوتی تھی کبھی، وہ بھی ایک قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ ہمیں ایسی خاتون اول دیکھنی پڑی۔ خیر، جس طرح وہ خاتون اول کے ہسبینڈ جو کسی کے پہلے جناب کبھی 3 لوگوں کے اور بھی رہ چکے ہیں، وہ خاتون اول بنانے کی کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں۔ خیر، یہ پہنچے تو اب میڈم نے جو پہلی سیاسی تقریر کی ہے جناب، جادو ٹونا والی جو خاتون ہے، ان کے بارے میں یہ کتنے نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں مارکیٹ میں، کتنی بری بات ہے۔ ہم اس کا جو ہے نا مکمل بائیکاٹ کریں گے، اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جناب یہ سوری بھی نہیں کہتے لوگ ان کو جناب اتنی باتیں کرنے کے بعد۔ خیر جناب، پیش خدمت ہے کہ اب اس کا کام کیسے صاف کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اندرونی کہانی، وہ ہم بھی لے آئے ہیں اندرونی کہانی۔ وہ اندرونی کہانی یہ ہے کہ جناب اندر میٹنگ ہوئی ہے، اور گنڈا پور صاحب ہیں، پورا گروپ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا کہ یار اس بی بی نے جو گند اچھال دی ہے، جو مکرو حرکت کی ہے، جو اس نے پورا ایک بیانیہ جو ہے نا، جس کو پورا انہوں نے سبوتاج کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ہونے والا تھا، ہم فائنل کال، لاسٹ کال، ہوپ، حقیقی آزادی، یہ فائنل کال بھی کوئی 1000 بار ہو چکی ہے۔ خیر، عوام کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ فائنل کال کیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، گندے سر جو تھے، وہ سارے گندے سر جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ یار ہمارا گند جو ہے وہ غلاظت ایک سائڈ پہ، لیکن اس بی بی نے جو زہر اگلایا، جو گندگی پھیلائی ہے، اس کو کیسے صاف کرنا ہے۔ تو یہ گند کیسے صاف کرنا ہے، یہ مشہور جملہ وہیں سے ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا، میں آپ کو صرف کوٹ کر رہا ہوں مبینہ طور پہ جو اندرونی کہانی ہے، کہ سارے بول رہے تھے کہ یار یہ اس بی بی نے ایک نیا کٹا کھول دیا۔ اب نیا کٹا کھول دیا تو اس کو کوئی تو صاف کرے، لیکن کوئی اس میں ہمت نہیں کر رہا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ بی بی کا گند جناب بی بی خود ہی صاف کریں۔ یہ بی بی نے جس طرح پاک سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی، سبوتاج کرنے کی، اور یہ جو گھنونی سازش اس نے کی ہے، جو خان صاحب کی زبان اس نے اپنے الفاظ ادا کیے ہیں، تو اس گندگی کے ڈھیر کو جناب یہ خود صاف کرے۔ لیکن عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہے یار کہ جو معاملات ان لوگوں کے ہیں، یہ ملک کی دشمنی میں، فسطائیت میں، یہ گندگی کے ڈھیر میں، اور ایک اور چیز جوڑ دوں کہ بزنس اور جو اکانومی کی جو کنڈیشن ہے اچھی مثبت جانے کی صورت میں، یہ کوئی نہ کوئی نیا چونچلا اور نئی جو ہے نا وہ سیاست، انتشاری سیاست اور فسطائیت لے جاتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ نئے یہ صدر، وزیر اعظم اور یہ باقی ملک کے سربراہان کے آنے کا جو بیلاروس کا بھی آپ کو پتہ ہے، وہ سارے سربراہان کے آنے کی جناب خوشی میں جناب انہوں نے انتشار کا، فسطائیت کا، آگ لگانے کا، ملک کو بند کرنے کا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس سب سے گولڈن چانس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک کے سربراہ یا کوئی مثبت اکانومی کے لیے پیش رفت ہو رہی ہو، اور یہ لوگ جو ہے نا اپنا احتجاج، اپنا مارچ، اپنے دھرنے، اپنے دعویٰ، آگ، انتشار، جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ کرنے کے لیے بھرپور عزم کے ساتھ وہ مارکیٹ میں جناب حاضر ہو جاتے ہیں، کہ جہاں ہم کہیں بھی ملک کے جناب جو مفاد کے خلاف ہے وہ جانے میں ہم اپنا کردار ادا کرنے میں قاصر نہ رہیں۔ تو یہی وہ ان کی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو انتشار کہتے ہیں، انتشاری پارٹی کہتے ہیں، بلکہ پارٹی بھی کیا، یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو کچلنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ فتنے کا جو منبع ہے، فیض ہے، وہ آپ کو پتہ ہے قیدی 804 ہے، اور اڈیالہ کا رخ جب تک آپ نہیں کریں گے، جب تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے، جب تک اس شخص کی سیاسی شناخت ختم نہیں ہوگی، تب تک وہ معاملات پاکستان کے بہتر ہوتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ ابھی دوسری بات رہی جناب آپ کے جو معاملات ہیں، ان کی 24 نومبر کے کال کی۔ اب ایک اور نئی فلم انہوں نے جناب ایک ریلیز کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو احتجاج کرنا ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ بڑا وسیع تر ہے، اور انہوں نے اپنے جتنے سرکاری وسائل ہیں وہ سارے انہوں نے بروئے کار لانے ہیں، اور ملک کی جو ریاست ہے، ریاست اور ملک کے خلاف جو انہوں نے اقدامات کرنے ہیں اس کا پورا بندوبست انہوں نے کر دیا ہوا ہے، اور اپنے کارکنان کو بھی جناب انہوں نے تشدد اور تشدد ہونے کے لیے جناب ایک پورا ایک ذہن سازی کر چکے ہیں، اور اپنے ہر ایم این اے، ایم پی اے اور ہر لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں، اور یہ جو ان کی وجہ سے جو راستے بند ہیں، انہوں نے اس کا بھی ایک، کہتے ہیں کہ داخلی اور خارجی راستے بند جو کیے گئے اس کا بھی ایک انہوں نے پلان اے بی سی، جو خان نہیں تو پاکستانی میڈم جو ہے نا، جن کو ابھی تک آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، یہاں پہ آپ ایک بچہ، جو ایک عام بچہ بھی اگر کسی اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکلے تو آپ اس کو جو ہے نا جیل کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور وہ ساری زندگی جیل میں سکتے ہیں۔ عام غریب مسکین آدمیوں کی کیا حالت ہوتی ہے، بندوں کی کیا حالت ہوتی ہے، عورت مرد کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو جناب یہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ہوئی عورت کو جناب آپ نے ایم این اے بھی بنایا، آپ نے جناب ان کو اسٹیج بھی اسٹاک جو ہے سجا کے دیے ہیں، آپ نے جناب ان کو اسٹیج بھی پرووائڈ کیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ بھرپور جناب مائک لے کے جناب وہ تقریر کرتی ہیں، اور وہ جو پاکستان کے خلاف جتنے معاملات ان کے ذہن میں جو زہر ہے، گند ہے، غلاظت ہے، انتشار ہے، وہ باقاعدہ اس کے اوپر بکتی ہیں۔ تو ان کو آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی سلوٹ ہے جناب، آپ لوگوں نے عام عوام کو تنگ کرنے کے لیے جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے، راستے بند کرنے کا، آپ اس کی اسٹریٹجی کچھ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ عام عوام گزرے، ان کو گزرنے دیں، اور یہ جو لوگ جو انتشاری فسادی ہیں، ان کا جو آپ نے وہ کہتے ہیں نا مکو ٹپنا، وہ جناب آپ کیوں نہیں ٹپتے؟
اگر آپ نے ان کو سزائیں دی ہوں، ان کا فیصلہ آن دی اسپاٹ کیا ہو، تو آپ کو راستے بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کنٹینر لگانے کی، یہ داخلی خارجی لاہور کے، پنجاب کے صوبائی، بین الصوبائی جو یہ راستے ہیں جوڑتے ہیں ایک دوسرے کو، بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ جو فتنہ ہے، فساد ہے، یہاں سے برپا ہونا ہے، تو اس سے پہلے ان کا جناب پورا ایک علاج کریں، اور علاج بھی بھرپور علاج کریں. جو ان کی تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی کی ہمت سر اٹھاتا کون ہے؟ سر اٹھاتا ہی انسان تب ہے جب آپ نے اس کی جو ہے وہ پوری طرح سے خدمت نہیں کی ہوتی. جب آپ نے جو فساد پھیلانے والے ہیں، انتشاری ٹولہ ہے، جو قانون کو ہاتھ میں لینے والے ہیں، جو گندگی اور جو تجلیل والی سیاست کرتے ہیں، انتشار والی سیاست کرتے ہیں، جو ہمارے لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جو پولیس پہ حملہ آور ہوئے ہیں، جنہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کو جناب توڑا ہے، اس کو چیلنج کیا، دعویٰ بولا ہے، جنہوں نے ڈی چوک پہ آپ کے آ کے، اور وہ بھاگ بھی گئے، نکل بھی گئے، پھر 12 اضلاع کو کراس کر کے بھی جانا پڑا. وہ پتہ نہیں ایران کے تھے یا افغانستان کے، کہاں کہاں سے ہوتا وہ شخص چلا گیا. اور وہ سرکاری مشینری آپ نے ریلیز کیوں کی؟ اس عدالت سے آپ کیوں نہیں پہنچتے؟ آپ کیوں نہیں ایگزیکٹو آرڈر کو استعمال کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو سزائیں دلواتے؟ آپ ان لوگوں کو جناب کیوں نہیں جناب نکیل ڈالتے؟ آپ نے اگر قانون پہ حکمرانی جو آپ وہ رائج رکھی ہو، آپ نے اس کی باقاعدہ اس کی قانون کی حکمرانی رکھی ہو، تو آپ مجھے بتائیں کسی کی ہمت ہے کہ وہ یہاں سے نکلے؟ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اویئرنیس دے دی ہے، جب آپ نے ان لوگوں کو سزائیں دے دی ہیں، ان لوگوں کو جناب ان کو باقاعدہ ہر قانون کے راستے سے گزارا ہو، ان کے جناب وہ آباء و اجداد کی بھی جناب اویئرنیس ہو چکی ہو، جب آپ نے توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، قتل کرنے والوں کو، آگ لگانے والوں کو کھلے عام چھوڑ دینا، تو بھائی وہ تو لاسٹ کال کے نام پہ 100 کالیں بھی دیں گے تو وہ لازمی حاضر ہوں گے. تو آپ نے جن لوگوں کا، آپ کو کیا وہ بھول گیا؟ یہ جو بندہ جو عائشہ گلہ لائی والا کیس تھا، اور ایسی کتنی محترمائیں ہیں جنہوں نے اس پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ اپنا پیچھا چھڑوا لیا اور وہ کسی اور پارٹی میں جوائن کر لیا انہوں نے. وہ کیا اس کی گندگیاں جو ریکارڈنگ سامنے آئی وہ کسی کے سامنے نہیں ہے؟ اس شخص کی پیروی کرنے والے، اندھے تقلید کرنے والے جاہل جہلا جو ابو جاہل کی اولاد میں سے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اندر بیٹھا اتنا فتنہ ہے، فساد ہے. یہ جو کہتے ہیں ڈیل ہو رہی، اس کے ساتھ تو وہ ڈیل کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو اس کو منہ ہی نہیں لگا رہے. یہ بھیک مانگ رہا ہے کہ کہیں سے مجھے جناب بھیک جو ہے مل جائے اور مذاکرات ہو جائیں. مذاکرات وہاں سے ایبسولوٹلی نو ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی نوٹ. لیکن آپ کے لیے بھی ایک جناب، جو آپ نے پنجاب کے لوگوں کا راستہ بند کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی جناب ایک ہی ریکویسٹ ہے. جو آپ کے پاس علاج ہے نا، وہ آپ کا علاج یہ تھا کہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئیں، ہم انتشاریوں کا جناب بھرپور بندوبست کیے بیٹھے ہیں. تو بندوبست تو ہم نے وزیر اعلیٰ جناب کے پی کے جب 12 اضلاع کراس کر کے گئے تھے وہ پہاڑیوں پہ چڑھتے ہوئے، تب بھی دیکھا تھا، تب بھی وہ نکل گیا تھا آپ سے. تب بھی آپ نے کارکنان کا کچھ نہیں کیا، تب بھی عدالتوں کی انٹرفیئرنس موجود تھی. تب بھی آپ کے جناب یہی جو ہے وہ آگ لگاؤ، جلاؤ گھراؤ یہ ہوا تھا. تب بھی جناب وہ ایس او سی والا، ایس سی آئی وہ والا معاملہ تھا. تب بھی جناب وہ کانفرنسز والا معاملہ، تب بھی جناب سربراہان آتے تھے، تب بھی جناب معاملات ایسے ہی چل رہے تھے. تو آپ نے آج تک کیا کیا؟ آپ نے اگر بھرپور علاج کیا ہوتا تو ان کی اتنی ہمت پڑتی کہ یہ لاسٹ کال کے نام پہ آتے اور یہ اپنی مشینری دوبارہ استعمال کرتے. یعنی سرکاری وسائل کو آپ ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. کیا بجٹ ان کو اس لیے ملتا ہے؟ کیا ان کو وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ملتا ہے، یا لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے ملتا ہے، یا اپنے لوگوں کے خلاف جنگ اور معاذرائی کے لیے ملتا ہے؟ کیا ان کو صرف یہ چیزیں، آپ نے آج تک ان کا حساب کیا ہی نہیں ہے؟ آپ سے حساب ہوا ہی نہیں ہے، آپ سے حساب ہوتا ہی نہیں ہے. آپ سے قانون پہ عمل درآمد کروانا آپ کو آتا ہی نہیں ہے، قانون کی ریٹ قائم کرنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے. آپ بھی نکمے ہیں. ریاست بھی جناب وہ خراٹے مار رہی ہے. جو شخص اپنا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے، پارا چنار والا واقعہ، بلوچستان والا واقعہ، بی ایل اے والا واقعہ، آپ ان لوگوں کو کنٹرول کر نہیں رہے. آپ نے گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے نام پہ ایگزیکٹو بندے کو جناب وہ سیاست میں پورا جناب وہ ساری مشینری استعمال کرتا ہے اور آگ لگاتا ہے، اور آپ اس کو جانے دیتے ہیں. نہیں، ایسا کون سی چیز ہے جو آپ کو روکے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کرنے میں؟ پہلے اپنے گربان میں جھانکے